Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی بقرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بزرگان دین فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالخصوص ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو اور ذکر بھی کرو تو کثرت کے ساتھ کرو. یہاں پر ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پہلی چیز کہ اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا ہے اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اعمال پر کہیں بھی کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی. فرائض میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے. سب سے اونچی حیثیت جو ہے نماز کی ہے صلاح کی ایمان والوں کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ 5 وقت پڑھو اور تعداد دی ہے. اسی طرح روزہ ہے اس کی بھی تعداد دی ہے رمضان میں. اسی طرح زکوٰۃ ہے اس کی بھی تعداد ہے. حج ہے وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہے. لیکن ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تعداد کثیر انلمیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، لمٹ ہی کوئی نہیں، تسبیح کا چکر ہی کوئی نہیں، گننے والا حساب ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1000 کہتا نہیں کثیر تو نہیں ہوا، 1,00,000 کہتا یہ کثیر تو نہیں ہوا. پھر اب یہ دیکھیں کہ کس قدر اہم چیز ہے یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اللہ کا ذکر. آخر کوئی تو وجہ ہے جو اللہ پاک نے اس کی اتنی اہمیت دی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ اہمیت دی ہے ذکر کی تو اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس کو یاد کریں. اگر ہم کہیں جی ہمارے یاد کرنے سے اللہ کو بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تو کئی دفعہ قرآن بتا چکے ہیں کہ مجھے تمہارے کیا ذکر کی ضرورت ہے. میرے تو اتنے فرشتے ہیں کہ چپے چپے پہ میرا ذکر کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے یاد کرتا ہے. کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو مجھے یاد نہ کرتی ہو.
اول تو یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، سبحان اللہ، وجود ہی نہیں ہے. ان کا وجود اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. سوچیے. اور تعجب ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کس سے جو اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات ہمارے لیے ہے، وہ ہماری ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اندازہ لگے یہ ساری یہ جتنی بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ہماری ڈیوٹی پہ لگے ہیں بیچارے. ہوا ہمارے لیے چل رہی ہے، آسمان سے جو بادل ہیں بارش ہمارے لیے برسا رہے ہیں، زمین ہمارے لیے خزانے ابھر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی مکھیاں شہد بنا رہی ہیں، مچھلی بیچاری ہمیں کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں، مرغیاں روز بیچارے بیٹھ جاتے ہیں انڈا دینے، ہم کھا جاتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا کوئی مقصد. وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں ان کا حساب کس سے ہے؟ ہماری خدمت پہ لگایا اللہ پاک. سوچیں، خدمت ہماری بھی لگائے. اور اللہ تعالیٰ دیکھے کسی کو نہیں کہہ رہا میرا ذکر کرو. کبھی درخت کو نہیں کہا اللہ پاک نے میرا ذکر کرو. کہا بھائی علماء کرام بیٹھے کیا مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا دیں. کسی مکھی کو کہا کہ میرا ذکر کر. کس کو کہا ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے، اندازہ لگائیں. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، روٹی نہ کھاؤ، چوزے نہ کھاؤ، بکرے کے بکے نہ کھا کے ڈکارے مارتے پھرو، انسان کے بچے بنو. جو ساری مخلوق جو تمہارے لیے بنائی گی وہ تو یاد کرتی ہے اور تم مزے کرتے ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. انسان کے بچے بنو، مجھے یاد کرو. اور اس یاد کا بھی تعلق جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ تمہاری یاد سے؟ بے وقوفو، یہ بھی تمہاری آخرت کے لیے میں نے بنایا ہے. میری محبت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میری رحمت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے. چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کرتا رہا، آخری وقت آ گیا، بستر پہ لیٹ گیا، مرنے والا ہے. اس وقت بھی اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے اور انتظام کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نے اس لمحے تک بھی انتظام اللہ پاک نے کیا ہے کہ تیرا آخری سانس رہے گا، بول اب بھی باز آ جا. اس وقت بھی تم اسے توبہ کر دے، سارے معاف. کتنا چانس دیتا اللہ. جب تک تم نظر نہ آ جائے نا کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تیرا ویزا ختم ہو چکا ہے، تیری آنکھ جب تک نہ دیکھ لے تب تک تیرا رب تیرے انتظار میں ہے. میری رحمت تجھے چاہتی ہے کہ تو کہے اور میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں. اللہ تعالیٰ تو یہ بھول جائے گا ایک سیکنڈ کہ میں تو بڑا سیاکار آدمی تھا، میں تو اس کے مال کھا گیا، اس کے پیسے کھا گیا، گھروں سے بچوں کو نکال دیا، بیویوں پہ ظلم میں نے کیا، ماں باپ کی میں نے بہت ہی بےعزتی کی ہے، میں تو بڑا خطرناک آدمی تھا. اس وقت بھی تیری رحمت اگر میں توبہ کروں تو معاف کر دے گی؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ابھی بھی تجھے شک ہے میری طرف، تو کر توبہ، تو جتنے گناہ تیرے تھے سارے نیکیوں میں بدل دوں گا. میں تو اتنا نہیں، فرعون کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، موسیٰ کو پکارا، مجھے پکارتا ہے ایک دفعہ. موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد قصے میں آتا ہے کہ فرعون کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا ہم فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کم از کم گناہ ہو گیا تو توبہ تو کر لے آدمی، یا نہیں؟ منہ ہلتا ہی نہیں ہمارا. رات کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس وقت تو مرنے جا رہا ہوتا ہے، سونے نہیں جا رہے ہم، یہ پریکٹس ہو رہی ہے روز ہماری. کیا ہو رہی ہے؟ یہ پریکٹس ہو رہی ہے. سونا جانا کس چیز کا؟ کہتے ہوئے جاتے ہیں اللہ بسم کہتے ہیں اٹھا دیں، ہم تو جا رہے ہیں مرنے، اب تیری مرضی اٹھا دے، تیری مرضی ہے تو ہم تو جا رہے ہیں مرنے کے لیے. کتنی پریکٹیکل ہماری یہ زندگی، آپ غور سے دیکھیں ذرا. یہ تماشا نہیں ہے زندگی دوست. ہر لمحہ ایک لمحہ فکر ہے ہماری زندگی کے لیے، اور مرکز جو ہے ہمارے سامنے ایک ہی ہے، وہ قبر اور آخرت. قرآن پڑھنے بیٹھے تو آخرت نظر میں ہو، کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو تو آخرت نظر میں، روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا نظر میں ہو؟ آخرت نظر میں. تعلیم کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو کیا سامنے ہو؟ آخرت سامنے. ہو. کیونکہ جو عمل بھی انسان کر رہا ہے اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟
جب آپ بسترے پہ جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں بھی اس فرسٹ کلاس جگہ میں تھک کے تو جا رہے ہیں اور آنکھیں تیری میں بند کر دوں گا اور تجھے ایسا سکون دوں گا تیرے دماغ پہ، وہاں بھی کہا گا ویسے ہی نہ جا، فکر آخرت کر کے جا. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کتنے لیزی ہیں ہم لوگ، سوچیں ہم ابھی سے کس قدر ڈف لوگ ہیں، ہم اندازہ لگائیں. کھاتے اس کا ہیں، مال بھی اس کا توڑتے ہیں، دیا بھی اس کا کھاتے ہیں، ایسے ایسے لوازمات مل رہے ہیں، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، مچھلی مل رہی ہے، گوشت مل رہا ہے، بریانی مل رہی ہے. ابھی ذکر پہ ہے تو اعلان پہلے ہو گیا، بھائی جانا نہیں، کھانا کھا کے جانا. حد ہو گئی یار. ادھر اللہ بلا رہا ہے کہ میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں اور پیٹ کہہ رہا ہے کھانا کھا کے جاؤ. اس کا کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. تو حال تو ہمارا یہ ہے. اتنی یاد کرا اللہ تعالیٰ موت کی کہ جب تم جا رہے ہو سونے کے لیے بھی جاؤ تو کس کو یاد کرو؟ فکر آخرت کے ساتھ جاؤ. وہاں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تیری آخری آنکھ بند ہو رہی ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا. نہیں مرتے نہیں لوگ، اس طرح مر جاتے ہیں. اتنا سیریس ہو کے اس طرح پڑ جا، کل کی فکر کے ساتھ نہ جانا. یہ ایک اب جس کو سنیں، یہ ہم نے عمل میں لانی ہے. بات لائیں گے بھائیو. یہ میں تقریر کرنے نہیں ہے، آپ علماء کرام بیٹھے، ان کا کام، میرا کام تو نہیں ہے بھائی. میں تو فقیر آدمی ہوں. انہوں کا بولنا شروع ہو گیا. یہ کہتے ہیں بولتے نہ جب چوکے بیٹھا کرتا. آپ نہیں کہتے بول، کہتے ہیں بیٹھا تھا آرام سے، میں تو اپنے کام پہ لگ جاتا اللہ کر کے دعا مانگتا. تو میں کوئی آپ کو باز تو نہیں کر رہا، نصیحت نہیں کر رہا، لیکن جو کہہ رہا ہوں اس کو سن تو سو غور سے. اب یہ بات، یہ جو بات کروں کریں گے آپ لوگ؟ پکا بات ہے؟ بالکل صحیح ہے. چلیں جی، تو میں بات کرتا جاؤں گا آپ سے تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو ملے، اور کام کر کے اٹھیں یہاں سے کچھ. تو یہ ایک چیز فکر یاد کر لیں کہ بھائیو ہم جب جاتے ہیں بستر پر، یہ آخری وقت ہوتا ہے ہمارا دن کا، سب کچھ حساب کتاب کر کے پیک کر کے کھا پی کے جو اللہ نے دیا فارغ ہو چکے ہیں. نہ بستر پہ روٹی ملے گی، نہ بریانی ملے گی، چوہا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ مشہور ملے گا، نہ پرسی ملے گا، کچھ نہیں. بستر قبر بن جائے گا اور جو لحاف کفن بن جائے گا بس. ہم چاہ رہے ہیں کہ تصور ہونا چاہیے. تو اس وقت ایک کام کرنا ہے. کتنے گناہوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے ایک آدمی ہے، کیا کیا بکواس سارا دن لگی ہوگی کرنے کے بعد زبان ایک گناہ تو نہیں تھا بھائی. اب یہ نماز پڑھ لی ہے بس بچ گئے. نماز تو سے ہم ایک سیکنڈ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اس کو، جو سیکنڈ لگتا ہے فارغ کر دیتے ہیں اس کو. اپنی بات کر سیکنڈ بس یہاں سے نکلنے والی بات ہے. نکلتے 5 غیبتیں قصہ بات ہے، کدھر کی سجدے، کدھر کی نماز، کدھر کی معافی. یہ تو ہمارا سرمایہ آخرت ہے دوستو. اور یہ تو اتنا خطرناک زمانہ جا رہا ہے، اتنا خطرناک اس کو پوچھو ہی نہ حال. تو اس میں اللہ پاک کیسے کرم فرما رہے ہیں کہ جب جاؤ بھی اس طرح پہ تو کم از کم ایک دفعہ یہ کام کرو، 3 دفعہ استغفار پڑھ لو. بولے سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ رب. کیوں کہہ رہا ہے؟ پیار ہے اس کو. کس چیز سے بچا رہا ہے؟ جہنم سے. پریکٹس کرا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کرنا ہے ہم نے. بستر پہ جائیں لیکن 3 دفعہ استغفار کرنا اللہ سے، اللہ معاف کر دے، اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. کوئی پڑھ نہیں. 3 دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا بس تو فارغ ہو گیا. جتنے تو نے گناہ کیے ہیں سارے ہی معاف. ایسا ایسا کرم کرنے والا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے یا الذین اس کو ذکرن کثیرا. اس کی بات ماننی چاہیے نہیں دوستو؟ جاؤ دے نا. بس یہ اگر اجتماع کریں گے تو ذکر کریں گے، ویسے نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے جس کے سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. جس تو اس کا کلام ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد کرو. ابھی میں نام نہیں بتا رہا آپ کو ذکر کے بارے میں، یاد کرنے کے بعد انعامات اس نے کیا دیے. ہمیں تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو. کیا بات ہے، کیا لطف ہے اس میں. سبحان اللہ. کتنا بڑا کرم ہے. وہ کہنا مجھے یاد کرو، کہتا ہوں مجھے یاد مت کرو. ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ کوئی جس کے پاس دین نہیں وہ اللہ کا نام لے لے گا؟ بلڈنگ ہیں، مکانات ہیں، گاڑی ہیں، کاروبار ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، اور جناب گاڑی ہیں، گاڑیوں گیراج ہیں، سب کچھ ہیں. اس کا ایک دفعہ اللہ تو کہہ دے کوئی نہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ. خیر من دنیا وما فیہا.
اللہ اکبر سبحان اللہ، کہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی تمہیں نظر آتا ہے، اس سے بہتر چیز، اس سے افضل چیز وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فرمان بتاؤں تمہیں، جی بتائیے کیا چیز ہے؟ انداز سنے حدیث، سب دنیا سے جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر کیا چیز؟ ایک دفعہ اللہ کہہ دیں، اللہ بولے اللہ اللہ اللہ، ساری دنیا معافی سے آپ کو ضرورت دے دی اللہ۔ اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے؟ تو غریب تو وہ ہے کہ جو سب کچھ ہے اس کے پاس دنیا میں، وہ اللہ نہیں کہہ سکتا۔ امیر تو وہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ اللہ کہہ سکتا۔ اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں اس مجلس میں آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، مجھے تو بلایا تو میں آ گیا، وہ تو بن بلائے آئے، کس لیے ہے؟ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج کے اس دور کے اندر کسی آدمی کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، اس میں کوئی ٹکے کا فائدہ نہ ہو، کسی پیٹرول کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو، بھی بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہو، سب کچھ ختم ہو رہا ہو اور آزائش ختم ہو رہی ہو، چھٹے والا دن ہو، کھانے کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہو، اور صرف وہ اس لیے آ رہا ہے کہ جا کے بیٹھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے فکر نہ کرو، تو سماتا ہوں دس اللہ تعالیٰ گواچا کچھ نہیں، تو تم نے کچھ سہ نہیں کیا ہے، کچھ سہ نہیں کیا، پاگلو تم نہیں آئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں آئے ہو، یہ تو میرا پیار تمہیں کھینچ کے لاتا ہے، میں تو اپنے ذکر میں بلاتا اسی کو ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ مانے نہ مانے اللہ کو ہم سے محبت ہے، لے سکتے اللہ کا نام۔ اب گناہوں کا نہ دیکھنا دوستو، یہ اس مجلس میں یہاں صرف بخشش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور گناہوں کو نہ دیکھنے بیٹھ جانا، وہ یہ کیا ہو سکتا ہے، میں تو اب یہ کر کے آؤں پھر میں یہ کروں گا، بالکل نہ سوچیں۔ جس نے سوچا وہ گیا۔ اس وقت رحمت کے سمندر میں غوطے مار رہے ہیں اللہ کی قسم، قسم کھا کر قسمتیں بدل رہی ہیں انسان۔ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اس وقت، اور جنت کے دروازے کھلے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا سودا ہے، الحمدللہ۔ یا اللہ کثیر اللہ کریں گے بھائی دوستو، اب ذکر پکا بات ہے، ساتھ ساتھ آبادیں لے، اتنی بڑی بات ہے دوستو، اتنی اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ آپ عشق کا سوال دیکھیں کہ کہاں سے نکال کے کہاں ہمیں لے آیا، اور جب ہم جائیں گے تو فرشتے کھڑے ہیں یہاں باہر دروازے پہ، قسم کھا کر فرشتے کھڑے ہیں، نکلتے جائیں گے ٹھپا لگتا جائے گا، بخشش 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 بخشش۔ کوئی پوچھے نا آگے، کوئی ہے ضرورت کسی کی کہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ تو فلاں گناہ گار تھا، فلاں گناہ کرتا، ضرورت کسی کی نہیں کائنات میں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں۔ بڑے سے بڑا فرشتہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، تجھے کس نے بخشا ہے؟ اس رب نے بخش دیا اس کا۔ آج دوستی ہو گئی رب کی اور بندے کی دوستی۔ لو فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ چیز لے کے جائیں گے آپ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ وعدے بھی ہوتے ہیں نا۔ جو ایک اللہ کے نام لینے سے آپ کی توفیق ملی، تو آج وعدہ کریں اپنے سے کہ ساری زندگی ہم نے کیا کرنا ہے، بلچا بولیں کیا کرنا ہے، کریں گے بھائیو، کچھ بھی زور لگتا ہے اس میں، کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ایسا طریقہ بتا کے آپ کو جاؤں گا ذکر کا، ایسا طریقہ بتا کے جاؤں گا کہ آپ سو بھی رہے ہوں گے تو ذکر کر رہے ہوں گے۔ مر بھی رہے ہوں گے تو ذکر کر نہیں رہے ہوں گے، ذکر جاری ہو جائے گا۔ سیکھیں گے بھائیو، ہاتھ کھڑا کرو، کوئی خالی تو نہیں جائے گا، سیکھ کے جائیں گے سارے۔ اب دوستی چلیے نا آپ کے ساتھ، اب مجھے جان آئی ہے تھوڑی سی، میرے پبلک سمجھیے بات، اب میسج سمجھیے، کوئی تماشا نہیں ہو رہا ہے یہاں، تو زندگی بن رہی ہے۔ میں آج نئی زندگی ملے گی آپ کو، ایسا ہوگا جیسے بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، آج وہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بھی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں وہ آسمان سے نہ اتریا، میں بھی آپ کا گناہ گار ترین انسان بیٹھا ہوں،
میرا بھی کام بنے گا آج الحمدللہ آپ کے ساتھ. تو 2 باتیں ہو گئی. نمبر 1 سونے سے پہلے کیا کرنی ہے؟ توبہ. نمبر 2 ذکر کو اپنی زندگی ہم نے جاری کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 سارے بھائی ذکر سیکھ کے مجھے بولے نہیں. اب اللہ نے کیوں کہا یہ کہ کثرت سے ذکر؟ وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیں بھائیو، کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، بہت خطرناک دور ہے، بہت خطرناک دور ہے. برا نہ مانے تو عرض کر دوں کہ ہر انسان یا کسی نہ کسی لیول پہ گناہ کر رہا ہے. ہر انسان گریبان میں ڈال کے دیکھے بچ نہیں سکتا آج گناہ سے. ایسے ایسے اسباب اور ذرائع گناہوں کے کھل گئے ہیں کہ انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہے. معاشرے گناہ ہوگا یا اخلاقی گناہ ہوگا یا کوئی کسی نہ کسی گناہ کے اندر انسانی تو خیالات گناہ سے بھرے ہوں گے. بہت مشکل ہے. تو ہم بچیں کیسے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے اللہ بل علی قلوب ما کانوا یکسبون، قرآن کی آیت ہے. جانتے ہیں حافظ بیٹھے ہیں بہت سارے. کتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے. وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ تمہارے قلوب جو ہیں، دل جو ہے، اس میں کیا لگ گیا؟ زنگ لگ گیا، ختم ہو گیا، بالکل بیکار ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے جی بیکار؟ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جس بندے سے ایک گناہ ہوتا ہے نا تو ٹھک جا کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اب یہ پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ زنگ کیسا لگتا ہے. پھر میں پوچھوں گا ہمارے دلوں پہ زنگ لگا یا بچے ہوئے ہم؟ سن لیں کہ جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ اس نے کیا، نقطہ کہاں لگا؟ دل کے اوپر ٹھک سے لگ گیا. دوسرا کیا، پھر ٹھک سے اس پہ کیا لگا؟ نقطہ لگ گیا. اور اتنا پکا نقطہ ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. لگتا بھی کس پر ہے؟ دل پر لگتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کہتا ہے. اور جس وقت وہ نقطہ لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ پورا دل جو ہوتا ہے سیاہ سیاہ بلیک ہو جاتا ہے. ہو ہی جا رہا ہے، گناہ تو ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ادھر سے منہ سے گالی آنکھوں سے نکل گئی، منہ سے نکل گئی، غصہ آ گیا، کسی کچھ کہہ دیا، کسی کچھ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں، چھوٹے بڑے کا سوال ہی کرتا. گناہ کیے نہیں، نقطہ لگا حدیث میں، اور نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل ہمارا جو ہوتا ہے سیاہ کوئلہ ہو جاتا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں دل کی. اور دین جو چلتے ہیں نا بھائیو، یہ نماز ہمارے ہاتھ نہیں پڑھتے، نماز ہماری آنکھیں نہیں پڑھتی، ہمارا وجود نہیں پڑھتا. دل کون پڑھتا ہے؟ یہ نماز کون پڑھتا ہے؟ یہ دل پڑھتا ہے. سارے جتنی بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کون کراتا ہے؟ انسان کا دل کراتا ہے. جب دل کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، وہ سیاہ سیاہ ہو گیا، تو پھر وہ کون سا دین ہوگا ہمارے پاس؟ وہ کون سا دین ہوگا؟ وہ یہی دین ہوگا بھائی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے، حج کے بعد اتنا مال بھی اس کا کھانا ہے، گھر بھی جانا ہے تو اس کی گالی بھی نکالنی ہے، اس کو یہ بھی کرنا ہے. ڈبل ہر وقت، یعنی ایک عجیب و غریب دین کی مثال پیدا ہوگی. وہ آج دین ہے. صحیح بات ہے، بالکل بالکل ایسا دین آ گیا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج ایک عجیب نعرہ ہے کہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو. سبحان اللہ. آج تک کہ میں کہیں کسی حدیث میں ڈیفینیشن پڑھی نہیں. کیا ہو؟ دین بھی ہوتے، دنیا بھی ہو. ایک کتنے لے کے وہ دین ہر وقت یہ نہیں، دنیا بھی. یہ کون سا دین ہے؟ دین بھی ہو دنیا بھی ہو. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک سردار صاحب تھے، گھر میں بیٹھے تھے، کچھا پہنا، کچھا نکر، اوپر قمیض میں اوپر لگی ٹائی. ان کا کوئی دوست آ گیا، نوک کے تو باہر نکلے سردار صاحب. اس نے غور سے دیکھے، نیچے پہنا انڈر ہی، اس نے اوپر لگائی ٹائی. سردار صاحب ہے کی ہے؟ اوپر آپ نے ٹائی پہنی ہے، نیچے آپ نے کچھا پہنا، اس کا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہنا یار سمجھا کر بات. یہ کیا؟ کہتا گھر میں بیٹھا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوں، کچھا پہن کے بیٹھا ہوں، گھر ہی ہے نا میرا، اس میں فکر کیا؟ مجھے آرام سے ٹیسٹ کر رہا ہوں. بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹائی کیوں باندھی ہے؟ یہ ٹائی تو اس لیے باندھی کوئی ملنے والا آ بھی جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دین اور دنیا ہے
کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی نماز تو پڑھنی ہے، عادت پڑی ہے، نہیں جائیں گے تبلیغی جماعت پکڑ کے کھینچ لے گی ہمیں، آپ کیوں تنگ کریں گے؟ ہم نے کہا چلو پڑھ ہی لیتے ہیں، آپ نے کلی تو نہ کھڑکائے ہماری، یہ بھی ڈر لگا تھا نا، نہیں جائیں گے تو پھر آئے ٹک 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 کیوں بھائی آئے نہیں آپ، انہوں نے تو کرنا ہے اپنا کام، تو اس سے جان چھوڑاؤ، چلو یار نماز پڑھو، اور دوسرا کام کیوں کریں؟ اس دنیا میں تو رہنا ہے جناب، کیا کریں؟ یہ نہ کرو تو کیسے گزارا کیسے؟ یہ نظارہ دیکھیں، شادیوں میں دیکھ لیں، بیاہوں میں دیکھ لیں، بہت سارا کچھ نظر آ جائے گا. ہے یہ ہمارا دین؟ یہ کیوں ہے؟ کلا بغران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن بتاتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا دین بالکل ڈبہ ہو چکا ہے، اور اب موت کے وقت جو سزائیں ملیں گی اس کا کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا. اپنی نمازوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اپنے روزوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اپنے حجوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اللہ کے دربار میں. اللہ نے کہا میرے پاس آنا تو کیسا ہے؟ قلب سلیم کے ساتھ آؤ. ہمارے لپٹے ہوں کس چیز میں؟ قلب سلیم کے ساتھ لپٹے ہوں. یہ چکر بازی نہیں چلے گا، خالص چیز دیکھیے. آگے بات سنیں، اس کا علاج اللہ نے کہا یا الذین اذکروا ذکرا کثیرا. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب ایسے موقع آ جائیں گے، یہ حساب ہو جائے گا، گناہ اس قدر ہو جائیں گے، تو تیرا دل جب سیاہ ہو جائے گا تو تجھے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز تیرے دل کو نہیں دھو سکے گی، پاک نہیں کر سکے گی. اگر پاک ہوگی تو ایک ہی چیز ہوگی، وہ میرا اس میں ذات اللہ ہوگا. بہت پاور چیز ہے نام اللہ کا، بہت بابرکت چیز ہے، بہت عظمت والی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی عظمت والی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی برکت والی چیز نہیں. کس چیز سے؟ اللہ سبحان اللہ. اس کی تو مثال میں نے آپ کو دے دی. ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جس کے اوپر میں اپنی برکتوں کی رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ اس کو برکتوں کی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں توفیق دیتا ہوں اپنے ذکر کی. میں تر ذکر کریں گے بھائی، ذکر پکی بات. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہمارا کہ ہم نے اپنے دین کو صحیح کرنا ہے. دوست الحمدللہ ہمیں نماز کے اللہ نے توفیق دی ہے، روزے کی دی ہے، حج کی دی ہے، تبلیغ کی دی ہے، دین کی دی ہے. اس کو مکسر نہ کریں، برباد ہو جائیں گے. اللہ نہیں پسند کرے گا ایسی چیز کو. دوستو مت کریں ہم اس کو مکس، تباہ ہو جائیں گے. کوئی دین دنیا نہیں چلتا، خالص دین مانگے گا اللہ پاک خدا کے واسطے. داڑھی رکھیں تو اپنی پسند کی نہ رکھیں، داڑھی رکھیں تو کیسے رکھیں؟ جو نبی پاک کی پسند کی داڑھی ہو. شکل وہ بنائیں، لباس وہ پہنے، صورت وہ بنائیں، حج وہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیزیں شروع کرتے ہیں؟ مثال کے طور میں نماز پڑھنی ہے، سب ادھر پڑھنا ہے، چھوڑو جی ادھر سب رش ہوا ہے، میں ادھر نیت کر لیتا ہوں، نماز ہو جائے گی میری. جی ہو جائے گی، کیونکہ ادھر اتنا رش ہوا ہے جی، میں کیا کرتا، میں نے ادھر منہ کر لیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. دلائل تو بہت چل رہے ہیں آج کے زمانے میں، ہر چیز کے دلیل دے دیں گے آپ کو، ہر چیز کی. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن اور شریعت اور سنت کو دیکھنا ہے. اس سے نہیں پھیلنا. ہم یہ دیکھنا شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا فرما رہی ہے. تو جہاں وہ شخص جو اپنی پسند سے داڑیاں رکھے گا، اپنی پسند سے نمازیں پڑھے گا، اپنی پسند سے دین چلائے گا، وہ ان جواز کے ساتھ زندگی گزارے گا اور کبھی اس کے پاس سچا دین نہیں آ سکتا. یا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے اگر تم نے دین پکا پکڑنا ہے، پورا پکڑو، پورا پکڑو. اور کیسے پکڑو؟ کہ جیسے میرے حبیب نے تم کو سکھایا. آج کے بعد داڑھی پوری رکھیں گے بھائیو، پکا وعدہ، ورنہ وہ اسلام کی داڑھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں، وہ بازو گری کی داڑھی ہوتی ہے. کتنی اسلام کی داڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کون سی حد دی ہے جو واجب داڑھی ہے؟ سن لیں، یہاں سے پکڑیں اس کو، تھوڑی سی رکھیں ہاتھ، ایک مشت، باقی آپ کاٹ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بڑھائیں آپ کی مرضی. کتنی ہونی چاہیے بھائیو؟ اس کو کہتے ہیں داڑھی. اس سے چھوٹی ہے نا بھائیو، وہ کھیلتے رہتے سے داڑھی نہیں، دیٹس اے فیشن کٹنگ. ہم نے تو اسلام کو دیکھنا ہے. میں فتوی نہیں دے رہا، یہ تو وہی بات ہے جو بتائے گی اسلام. تو بہت موٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی بحثیں ہیں. چاروں آئمہ متفق ہیں، اس میں واجب ہے، نہیں تو حکم ہے. اس آدمی اٹھایا جائے گا داڑھی والا جس کی داڑھی پوری ایک مشت پوری کریں گے بھائی. آج سے ہمیں چھوڑ دیں. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ کیوں ہوتی ہے ہمارے سے، کہ ہم کیوں ڈرامے کرتے ہیں؟
ابھی جائیں گے ایسی نماز پڑھیں گے, ابھی جا کے اٹھائیں گے اور ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے رات کے 12-1 بجے تک, سبحان اللہ, پتہ ہی نہیں چلے گا جو تصویر اعظم نمازیں پڑھی تو خال غم ہو جائے گا. یہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یقین کریں واز سے نہیں ہوگا, تقریروں سے نہیں ہوگا, کسی چیز سے نہیں ہوگا. اگر یہ تقریر ہوگا تو 2 چیزیں ہیں جس کو قرآن کہتا ہے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اگر تم نے صحیح مسلمان بننا ہے, پکا مسلمان بننا ہے, اور یہ ڈرامے چھوڑنے, 2 چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اس کو اختیار کرو. پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ کونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرو. اور سچا دین ملتا ہے, اور چمچا گیری نہیں ہوتی ہے, بالکل چمچا گیری, بالکل فائٹ سکین ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے اس کو جنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے. کیوں ذکر اتنی ضروری ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دل سخت ہوتا ہے تو ہم سے الٹا سیدھا دین کراتا ہے شیطان. وہ کر لے جائز ہے, یہ بھی ٹھیک ہے یار, سے کیا فرق پڑتا ہے, بس اس قسم کا دین چلتا ہے اور پکا کرتا ہے. جیسے ہی ہم نے ذکر شروع کیا, اللہ پاک کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب تو ذکر کرے گا جو تیرا دل سیاہ ہے وہ نورانی ہونا شروع ہو جائے گا. اتنی چھوٹی چیز تو نہیں بنائی اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. اب بتائیں آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ سب مومن, جس کی داڑھی ہے وہ بھی مومن, جس کی نہیں وہ بھی داڑھی, سب مومن ہیں. ایمان تو کوئی نہیں لے سکتا ہم سے, لیکن جو ہمارا ایسا ایمان ہے جو گناہ والا ایمان ہے وہ بالکل دل سیاہ کیا ہم نے. تو جب ہم نے اللہ کا ذکر شروع کیا, بولے سبحان اللہ, تو کیا ہوگا دوستو؟ الحمدللہ. اب جو گھبراہٹ ہوتی ہے اور نماز پڑھو, نہیں یار یار کل پڑھیں گے, یا پھر اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے جب دین کا نام بتاؤ, دین کی کوئی چیز بتاؤ, جیسے میں نے ابھی کہا داڑھی پوری رکھ لو تو لوگوں کو پسینے آ گئے ہوں گے, گھبراہٹ آ گئی, یار آتی نہ یہاں کاسی, کیا یہ تو بڑے سخت دین بتاتے ہیں یار, یہ تو بڑا, اس کو سخت کہتے ہیں. سبحان اللہ, اتنا سخت نہیں اسلام, اس میں کیا سختی؟ اگر میں آپ سے نماز پڑھ, سختی ہوگی, اور سختی ہے کہ فجر کی نماز ہم آرام سے پڑھ لیتے, 10 بجے ہمیں کہہ دیا صبح اٹھ کے, کہ سختی نہیں اسلام میں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے. رمضان کو تو کہنا شروع کر دیا ہم نے, کہ رمضان ہونا چاہیے تو سردیوں میں, یہ گرمی ہوتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے روزے, اور بہت سے لوگ سردیوں میں روزے رکھتے ہیں. اگر ہم نے اپنے حالات کو صحیح نہیں کیا دوستوں, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, واللہ اگر ذکر ہم نے نہیں پکڑا اور اپنے سیاہ دلوں کو صاف نہیں کیا, اللہ معاف فرمائے, تو آخرت بہت خراب ہو جائے گی. بہت مشکل ہوگا ہماری زبان سے کلمہ نکلنا اس وقت. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ سب قرآن ہے. بہت مشکل وقت آئے گا, اتنا سخت وقت آنے والا ہے ہمارے پر, اتنا سخت وقت آنے والا ہے کہ سب چیزیں ہوا بن کے اڑ جائیں گی, سب چیزیں ہوا بن کے اڑ جائیں گی. خالص اللہ کا دین مانگے گا اللہ تعالیٰ سے, جس وقت کلمے کا ٹائم آئے گا دوست. کوئی ساتھی نہیں ہوگا, کوئی بیوی نہیں ہوگی, کوئی بچی نہیں ہوگا, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا, سب جواب دے دیں گے. اے جان لگے جی بندہ تھوڑا چکلا, پنجابی سمجھتے کہ بندہ آپ کا جانے لگا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے آج خلاص, لے جائیں اس کو, فارغ لے جائیں. کہاں لے جائیں جی, کدھر لے جائیں؟ ہمیں نہیں پتا, جہاں لے جائیں لے جائیں, فارغ ہے. آئے گا نہیں آپ پہ یہ وقت, سرٹیفکیٹ لیا آپ نے, مجھے پتا. ہر انسان نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کہتا ہے ہر انسان کے ساتھ یہ وقت آئے گا جس وقت ہمیں کلمے کی سخت ضرورت ہوگی. اللہ کے نبی کتنے بڑے صحابی کو کہہ رہے ہیں, معاذ بن جبل کو, آخری نصیحت کر رہے ہیں کہ جبل, ایک کامیابی کی تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں, سب سے بڑی آخری نصیحت میری یہ کہ اتنا پکا اس کلمے کو, اتنا ذکر کر اس کلمے کا کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پہ خود بخود نکل جائے. ہاتھ تو کھڑا کرو, کتنی بار ہم لوگ پڑھتے ہیں کلمہ دن میں, تاثر لگا ہے. وہ کس کیا تیاری ہے ہماری موت کی, اور گناہ اتنے ہیں کہ جس کے اندازے ہی کوئی, ذکر کا نام و نشان ہی نہیں. ایک صحابی کو, معاذ بن جبل جیسے صحابی, عاشق رسول نہیں تھے بلکہ نبی پاک خود اس پہ عاشق تھے, کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ لفظ ہے نبی پاک, اتنے بڑے لفظ کیا ہے کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو کہنے کی دھیان رکھنا, اگر کلمہ نہ نکلا تیرے منہ سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ. تو وہ کیا سوچتا ہے, مجھے بتانا تھا, پوچھتے ہی نہیں میں ذکر. اتنا پکا کلمہ کہ لاکھوں شیطان آئیں گے اس وقت تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, تیرے پہ حملے کریں گے. امام غازی جیسے چیخ اٹھے تھے,
بچاؤ ہی کیا ہو گیا، شیطان کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. بتائیں اس وقت میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ کریں گے ذکر نہیں کریں گے؟ تو یہ آج ہی کا فیشن نہیں کہ آ جائیں آپ ذکر کریں. یہ کمپلیٹ آپ کو پروگرام دوں گا میں انشاءاللہ، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے آپ نے، تاکہ دل ہمارا نورانی ہونا شروع ہو جائے. اور جب دل نورانی ہوگا تو جب یہ اصلیت میں آ جائے گا، پتہ پھر کیسا دل بن جائے گا. میری بات غور سے سنو. آپ اس کو صفائی کرنا شروع کی، صفائی ہوتے 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 آپ کا دل کیسے بنے گا؟ عبد القادر جیلانی جیسا، خواجہ معین چشتی جیسا، حضرت مجد الثانی جیسا. کیونکہ وہ جتنے عظیم انسان بنے وہ کس وجہ سے بنے گا؟ ان کے دل نورانی تھے، تبھی تو ان کی عبادت انتظام پہ تھی. اب آپ کو یقین نہیں آ رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ آج ہم تصویر پکڑ لیں، اب دل کی صفائی شروع کرتے ہیں، اسی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا. کل تجلیات گاہ بن جائے گا اسم و ذات کی، اسم و صفات رب کی. کتنے ہاں گھاٹے میں جا رہے ہیں ہم لوگ کہ اتنی قیمتی ہیرا ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے، دل اتنی قیمتی چیز دی ہے، وہ سارا گناہوں سے لت پت کیا ہے، اس کو کبھی صفائی کرتے ہی نہیں. میرے بھائی یہ جو شیشہ ہے نا ہمارا شیشہ، ہم ہر گھر میں ہوگا شیشے سے شکل دیکھتے ہیں، ہے نا شیشہ؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو شکل دیکھتے ہیں نا. اور شیشے کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو بہت صاف کرتے ہیں، صاف شکل نظر آئے بھائی خوبصورت لگوں. اور جو تو ہے وہ تو شیشہ بتاتا ہے کہ تو کیا ہے، ناک تیری کدھر جا رہی ہے، کان کدھر جا رہے ہیں، رنگ کیسے. لیکن ہم اس سے جواب مانگتے ہیں شیشے سے. یار اس کا جواب جب میں اس کو طرف دیکھوں نا مجھے اس کا جو فیڈ بیک فرسٹ کلاس آنا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مٹی صاف کرتے ہیں، اس کو صفائی کرتے ہیں، اس کو اسپرے کرتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس کا عکس میرے چہرے پہ صاف نظر آئے. اور کبھی ایسا ہو کہ ایسے شہر میں ملک آپ ہیں جہاں آندھی چلتی ہیں تو آپ شیشے کو صاف نہ کریں، شیشے پہ گرد چلنا شروع ہو جائے، گرد 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 گرد. تو جب آپ اس کی شکل دیکھیں اپنے تو آپ نظر نہیں آئے، بندہ نظر آتا ہے، بگڑ جو گیا شیشے، آپ کی شکل نظر نہیں آئے گی، اس میں تو عجیب چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی، تو گرد چڑھ گئی. تو یہ دل جو ہے، سبحان اللہ، دل جو ہے اس کو ہم نے اتنی مٹی چڑھا لی، اتنی مٹی چڑھا لی اس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو ہم سمجھتے ہیں یہی حقیقت ہے، ہمیں گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں یہی ایک حقیقت ہے. اور جب آپ نے مٹی ہٹانا شروع کری اس کی، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے صاف ہونا شروع ہوا، تب آپ کو پتہ چلے گا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو، چلو بھائی چلو یہ کام کریں، چلو بھائی یہ نیکی کریں، خود بخود آپ کی قدم اٹھنا شروع ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے گا. مختصر حدیث اس کا مفہوم دیتا ہوں. سبحان اللہ، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، پل صراط سے نکلنا چاہتے ہیں، جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کریں. اب کیونکہ ہم نے کس کو صاف کرنا ہے؟ اونچا بولیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، دل کو. ٹھیک ہے، میں نے یہ قمیض صاف کرنی ہے، صابن کس کو لگاؤں گا؟ شلوار کو یا قمیض کو؟ اونچا بولیں، سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے میں تو شلوار کو لگاؤں گا، قمیض کیوں کہ میں نے قمیض صاف کرنی، قمیض کے پاگل ہو گئے، اس کو لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا دل خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذکر دل سے کرنا ہے، ہاتھ سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، کس سے کریں گے؟ ہم سے سولی بات ہے. ہاتھ تو کھڑا کریں، کتنے لوگ دل سے ذکر کرتے ہیں؟ ہو گیا ہمارے قوم کس میں کس حال میں ہم لوگ جا رہے ہیں؟ چلے اتنی بات سمجھتے اللہ تعالیٰ کی، کتنے قرآن ہم سن چکے ہیں، تراویح میں حفظ کر سکتے ہیں، کلّا بولا یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. یہ تو قرآن خود ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے تیرا دل تو سیاہ ہے، پاگل، پڑھ تو رہے، عمل بھی تو کر اس پہ، کب تک رٹتا رہے گا؟ وہ دل سیاہ ہے، عمل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں، تو پھر تو ہمیں فوراً چاہیے جب قرآن جی کہہ رہا ہے ایک دم آپ کو دل کو صاف ہونا شروع کر دیں. لیکن حال جی کسی کو اگر ذکر بھی کریں، تصویر پکڑ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تسبیحات کریں، ثواب تو چاہیے نا، لیکن صفائی تو دل کی نہیں میری دوست. صفائی دیکھیں نا، ایک آپ کو چاہیے کہ جی جو کپڑا ہے اس پہ دبا لگا ہے نا، یہ سب سے صاف نہیں ہوگا، دھو لیں آپ جتنا. بہت سے ہوتے ہیں ابھی چائے کہ میری قمیض خراب ہو گئی، بہت زور لگایا، چائے کا دبا اتر نہیں اترا، آخر پھینکنی پڑی. تو اس نے کہا کیوں پھینک لی؟ کسی نے کہا اگر چائے کا اس سے تھوڑی اترتا ہے جناب، فلاں لوشن ملتا ہے اس سے آپ دھوئیں. ابھی ہفتے کی بات ہے، کیوں کریم ضائع کرتے ہیں؟ میں وہ لوشن دھو ایک دم صاف ہو گئی. میں رونے بیٹھ گیا، میں کہا کاش ہم اللہ کی بات کو سمجھ جاتے کہ دل جو صاف ہوگا میرے ذکر سے صاف ہوگا.
تو گانوں سے صاف کرتا ہے. گانے میں آج بڑا مزہ ہے, دل میں بڑا سرور ہے جی. آج تو اس چیز سے بڑا سرور ہے. یہ گانے کو سنتے ہیں آپ, یہ قوالی کو سنتے ہیں, چاہے اس میں بڑا مستی آتی ہے, دل میں بڑی راحت آتی ہے. وہی صاحب ہوا نا, غلط نوشن استعمال کر رہے ہیں, دل نہیں دھلا. زبان کا ذکر ضرور کریں, تسبیحات ضرور کریں الحمدللہ, لیکن اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کس سے ذکر کریں گے؟ کچھ بولیں. جو ذکر قلبی نہیں کرے گا, چاہے کسی مقام پر ہے آدمی ہے, کتنا ہی اونچا انسان ہے, اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ اس کو کرنا ہی پڑے گا. ہر انسان کو کرنا پڑے گا, چھوٹے کو, بڑے کو, عالم کو, محدث کو, سب کو کرنا پڑے گا. صفت اپنی اپنی ہے, قرآن کی اپنی صفت ہے, حدیث کی اپنی صفت ہے, علم کی اپنی صفت ہے, لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کل شیء سکالۃ قلب ذکر اللہ. ہر آدمی محتاج ہے اللہ کے ذکر. اللہ کا ذکر ہے ہر چیز. قیامت نہیں آنے دوں گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. سبحان اللہ. جب تک ایک آدمی بھی میرا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. کیوں؟ ایک اللہ والا اللہ کے نام زندہ اس لیے, اللہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو میرا ذکر لے رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کا دل جو ہے پاک اور صاف ہے, چمکدار ہے, میری تجلیات اس میں اتر رہی ہیں. تو جب اس کی تجلیات ریسیو کر رہا ہے کوئی دنیا کے اندر, تو میں کیسے اس دنیا کو غائب کر دوں؟ اصل وجہ یہ ہے, اصل وجہ یہ ہے اس حدیث کی کہ ایک دل صاف ہوا انسان بیٹھا ہے اس زمین کے اوپر. اللہ کہتا ہے مجھے اس کی اتنی قدر ہے اس ایک انسان کی جس کا دل صاف اور شفاف ہے اور نورانی ہے, جس میں ظاہر ہے اس کا تو گناہ ہے ہی نہیں. ذکر کرے اتنا صاف اور شفاف دل ہے اس کا, کیونکہ نام لیتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے لا ہی نہیں سکتا قیامت, دنیا کو تباہ نہیں کر سکتا. اس نے ساری دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اس وجہ سے. یہ کہا ہے کہ ذکر کی ایک نام بھی اللہ کا ذکر لینے والا ہوگا تو قیامت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہو. آج کے بعد سارے بھائی کریں گے ذکر, کل بھی ذکر کریں گے. آج میں آپ کو کل بھی ذکر سکھا کر جاؤں. مجھے کسی نے سکھایا تھا الحمدللہ, آج میں بھی آپ کو سکھاؤں. صدقہ جاری جاؤ, پھر اس کو جو چاہے آپ کام کریں الحمدللہ, جیسے چاہے دعوت کے جتنے بھی اعمال کریں بالکل راستہ, کیونکہ دل صاف ہوگا پرواہ ہی نہیں ہوگی, ہر فعل آپ کا قبول ہوتا چلا جائے گا. تو اب الحمدللہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے اور قلب ذکر کیوں کیا جاتا ہے, اللہ نے ہم پہ کیوں کہا ہے, ہم پہ کیوں مہربانی کی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنے ذکر کرنا ہے, شروع کرنا ہے, اور بالکل نہیں گھبرانا. انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا, اس میں نہ کوئی زور لگے گا, نہ وقت لگے گا, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. بڑے آرام سے آپ ذکر کر لیں گے. ذکر میں آپ کو سکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ, اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا, اس کو آپ جاری کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, اب ہم کریں گے ذکر. ذکر جو ہے یہ دو طریقے کا ذکر ہوگا, ایک ذکر جہر ہوگا اور ایک ذکر خفی. ذکر جہر بہت اچھا ذکر ہے, اس لیے ذکر جہر تھوڑا دیر ہم کریں گے کہ بھئی نئے آدمی آئے, نئے ساتھی ہیں, کچھ کلمات پڑھیں گے آیات کے, الحمدللہ ورد کریں گے, اس کو ورد کریں گے سب ساتھ مل کے, تاکہ ثواب بھی کمائیں نا. پہلے تیار کریں گے اپنے قلب کو. اس ذکر کے بعد انشاءاللہ پھر یہ ذکر کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قلبی ذکر کہتے ہیں اس کو, مراقبہ کہتے ہیں, ذکر خفی کہتے ہیں. سارے حدیث میں نام آئے ہیں اس کے. صحابہ کرام یہ کرتے تھے, ابو صدیق یہ کرتے تھے, نبی پاک کا سٹارٹنگ ہی سے ہوا تھا. سارے حرام کرتے ہی ذکر کرتے, مراقبہ فرماتے تھے. وہ تو کرتے ہی مراقبہ ہوتا ہے, سب سٹارٹنگ ہی سے ہوا. تو پھر وہ مراقبہ کریں گے. پھر میں پریکٹیکلی آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوئی, طاقت ہوئی اور اللہ کی توفیق ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا بھی آپ بھی کریں ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك.
اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا في مرض الموت وسكرات الموت. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانشتہ غیر دانشتہ گناہوں کو معاف فرما، بچپن و جوانی میں جو بھی گناہ کیے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، قدم قدم پہ پھسل جاتے ہیں میرے مولا، نفس و شیطان کے ہاتھوں میں پٹک پڑتے ہیں. یا اللہ ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا توبہ والی مجلس سے نصیب فرما، توبہ کرنے والی مجلس سے نصیب فرما. اے میرے مولا ذکر کرنے والی مجلس سے نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بری صحبتوں سے ہمیں بچا لے. یا اللہ بری صحبتوں سے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہماری نگاہوں کو بچا لے. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو بچا لے، ہماری زبانوں کو بچا لے. اے میرا مولا تو ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے. اے میرا مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرا مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرا مولا تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آج اس مجلس کے صدقے سے اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ مغفرتوں کی بارش فرما دے. اے میرا مولا بقیہ زندگی ہماری اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میرے مولا ان سب کی بخشش فرما. جو بھی میرے مولا واسطہ بالواسطہ اس مجلس سے شامل ہوئے، داخل ہوئے اور جنہوں نے ذکر کیا میرے مولا ان سب کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، حاجتیں پوری فرما. اے میرے مولا اس مسجد میں جنہوں نے ہمیں اجازت دی ذکر کرنے کی میرے مولا یہاں پر جو ذکر کا جو جس قسم کے دین کا کام چل رہا ہے میرے مولا اس میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ اس کو قبول فرما. جو بھی علماء کرام اس مجلس کے اندر خدمتیں کر رہے ہیں اور دین کے کام کو پھیلا رہے ہیں میرے مولا یا کریم تو ان کی مدد فرما. یا اللہ اس مسجد سے تو حافظ پیدا فرما، عالم پیدا فرما، عالم پیدا فرما. اے میرے مولا تو دائی پیدا فرما، تبلیغ کرنے والے پیدا فرما. اے میرے مولا اس مسجد کو تو قبول فرما لے. یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے میرے مولا اس رکاوٹوں کو دور فرما دے. یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے لواحقین کی بخشش فرما، ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما. یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.